السلام علیکم. کیا حال ہے اسٹوڈنٹس؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا بچوں، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تدوین حدیث کے بارے میں ہے کہ حدیث کو کیسے مدون کیا گیا، حدیث کو کیسے جمع کیا گیا، حدیث کی کیسے حفاظت کی گئی، اس کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. سب سے پہلے تو یہ کہ تدوین کس کو کہتے ہیں، یعنی تدوین حدیث کیا ہے. تدوین کے لغوی معنی ہے اکٹھا کرنا، بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنا. جیسے مختلف شعراء ہیں، وہ ان کے بہت سے اشعار کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں دیوان غالب. یعنی دیوان ہے کسی بھی شاعر کا. اور کوئی مصنف ہے ایسا جس نے اپنی ساری سوچوں کو، اپنی باتوں کو ایک ہی کتاب میں اکٹھا کر دیا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس نے کتاب مدون کر دی ہے. تو اسی طرح سے تمام حدیث کا ایک مجموعہ بنانا یا احادیث کو اکٹھا کرنا، اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ اس کام کو کہتے ہیں تدوین حدیث. جس طرح تدوین قرآن کا کام صحابہ کرام نے کیا، بالکل اسی طرح سے ہی تدوین حدیث کا کام بھی ہوا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو یہاں پہ جو ذکر کا لفظ ہے نا، اس میں وہی خفی بھی مراد ہے اور وہی جلی بھی مراد ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے ذکر کو، انا نحن نزلنا ذکر، میں نے ذکر کو نازل کیا. ذکر کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کو کہتے ہیں. تو یہاں سے وہی مطلوب اور وہی غیر مطلوب دونوں ہی مراد ہیں. یعنی دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود لیا، اور پھر اس کے بعد انسانوں کے دلوں میں ڈالا، اور بہت سے لوگوں نے اس پر بہت سا کام کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو منوان کتب حدیث میں ہم دیکھتے ہیں. مسلمانوں نے اپنے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو جمع کرنے، کھرے سے کھوٹے کو الگ کرنے میں اپنی عمریں تمام کر دیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی. ویسے تو صحاح ستہ کے اندر جب بخاری شریف کے بارے میں پڑھتے تو میں آپ کو بتاتی، لیکن ایک بات ضرور میں آپ کو تدوین حدیث سے پہلے بتاؤں گی کہ لوگوں نے اپنی عمریں لگا دیں. عمریں کیا لگائیں، بلکہ اپنے آپ کو یعنی اتنا زیادہ اس پر کام کیا کہ حضرت امام بخاری کا بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور اس وقت بحری جہاز ہوتے تھے، بحری راستے ہوتے تھے، بحری راستوں کے ذریعے تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ جب بحری راستے کے ذریعے تجارت کر رہے تھے تو ان کے پاس کافی سارے جو ہیں وہ یعنی کافی سارے ان کے پاس وہ اشرفیاں ہوتی تھی. اس دور میں کافی ساری اشرفیاں تھی. تو انہوں نے نا ایک ساتھ والے سے کہا کہ میرے پاس نا اتنی کافی ساری اشرفیاں ہیں. تو اس آدمی نے فوراً حضرت امام بخاری کے بارے میں یہ کہہ دیا جہاز کے اندر، بحری جہاز کے اندر، کہ انہوں نے میری 360 میرا خیال ہے اشرفیاں تھیں. انہوں نے کہا کہ 360 اشرفیاں امام بخاری نے میری چوری کر لی ہیں. یعنی تھی تو وہ امام بخاری کی، اور حضرت امام بخاری نے صرف شیئر کیا کہ میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں. اتنے میں اس آدمی نے شور مچا دیا کہ میری 360 اشرفیاں چوری ہو گئی ہیں اور وہ حضرت امام بخاری نے اٹھائی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ حضرت امام بخاری نے اپنی جو وہ پوٹلی تھی اس کو پانی میں پھینک دیا. اب جیسے ہی لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، حضرت امام بخاری کو چیک کیا، ان کی تلاشی وغیرہ لی، تو کچھ بھی نہیں نکلا. اب پورے جہاز میں دیکھا، کچھ نہیں ملا. تو وہ شک جو تھا نا وہ ثابت نہیں ہو سکا. یعنی شک ثابت کیا ہونا تھا، شک والی کوئی بات ہی نہیں کی کسی نے. تو اس آدمی نے کہا حضرت امام بخاری سے کہ آپ کے پاس تھی تو صحیح وہ شرفیاں، میں نے آپ پہ الزام لگایا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ گئی کہاں پر؟ ملی نہیں کسی کو تو وہ کہاں چلی گئی؟ حضرت امام بخاری نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھو کہ میں نے اپنی زندگی کس کام کے لیے لگائی ہے، کس کام پہ میں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے، کس چیز کے لیے میں اتنی محنت کر رہا ہوں. تم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے. میں نے وہ شرفیاں پانی میں پھینک دیں اس لیے کہ کل کو جب میں حدیث کا کام کر رہا ہوں تو لوگ میرے حالات زندگی پڑھیں یا لوگ میرے بارے میں بات کریں تو کبھی بھی وہاں پر یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ حضرت امام بخاری پہ کسی نے الزام لگایا تھا کہ میری یہ شرفیاں
اٹھائی ہیں انہوں نے، یہ چیز کلیئر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ تو کلیئر ہو ہی جانا تھا کہ حضرت امام بخاری کی ہیں وہ شرفیاں، ہر کوئی جانتا تھا ان کو، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایک شک بھی میرے اوپر جو ہے وہ مجھے برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اشرفیوں کو پانی میں پھینک دیا۔ مطلب اتنی زیادہ محبت کے ساتھ، اتنی زیادہ چاہت کے ساتھ احادیث کا کام کیا گیا، اور صرف امام بخاری نہیں بلکہ امام مالک کے حالات زندگی ہم دیکھتے ہیں، یا یا امام احمد بن حنبل کے حالات زندگی ہم دیکھتے ہیں، یا جتنے بھی صحابہ کرام ہیں انہوں نے کس طرح سے حدیث کی حفاظت کی، یا وہ کس طرح سے حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں ایک انصاری صحابی کو ایک دن مقرر کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صبح سے شام تک سنتا تھا، اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے دن وہ تجارت کرتا تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا تھا اور سنتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی بھی حدیث کسی کو بھی یاد نہیں ہے سوائے حضرت عبداللہ بن عمر کے، کہ وہ حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو اتنی زیادہ حفاظت کی گئی حدیث کی، اس طرح سے جمع کیا گیا حدیث کو، اس کے باوجود بھی جب لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی حدیث انکار حدیث کر دیتے ہیں کہ جی حدیث تو بہت بعد میں لکھی گئی، 200-250 سال بعد میں لکھی گئی ہے، لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے، صرف قرآن پر عمل کرنا ٹھیک ہے، تو ان کے لیے میں نے یہ تھوڑی سی وضاحت تدوین حدیث سے پہلے کی ہے کہ بچوں کس طرح سے حفاظت کی گئی، کتنا زیادہ کام کیا گیا اس چیز پر، اس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ اسماء و رجال کے علم کو ہم نکال لیں کہ کتنے زیادہ 90 لاکھ لوگ ہیں یا 90,000 لوگ ہیں جن کی زندگی کو، جن کے خاندانوں کی زندگیوں کو سیو کیا گیا ہے۔ بتائیں یہ ایک معجزہ نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت نہیں کی اس کی، حدیث کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، خود لیا ہوا ہے، اس لیے اتنے سارے لوگوں کی حالات زندگی کو بھی سیو کیا گیا۔ آپ اپنے ہی بچے کی مثال لے لیں، اپنے بچے، ہمارا کوئی بچہ ہے، ہم اس کی زندگی لکھنا شروع کر دیں، ہم اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، بلکہ میڈیا کا دور ہے، ہم اس کی ویڈیو سیو کر کے نہیں رکھ سکتے، ہم اس کی پکچر سیو کر کے نہیں رکھ سکتے، ہم اس کے بارے میں روزانہ کی ڈائری لکھ کے نہیں رکھ سکتے، تو بتائیں آج سے 1400 سال پہلے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یا وہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے، ورنہ آج تک ہم کسی بھی لیڈر کی زندگی کو محفوظ نہیں کر سکے۔ لیڈر کو چھوڑیں، آپ کسی اور نبی کی زندگی کو ہم محفوظ نہیں کر سکے۔ تو یہ جو تدوین حدیث کا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود کروایا ہے، اس لیے سب سے پہلے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو تدوین حدیث کا کام ہوا ہے یہ بہت کھرا کام ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ ہاں جی، جو شروع میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی تحریر سے منع فرمایا تھا۔ کیوں منع فرمایا تھا؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو، جس نے قرآن کے سوا کچھ لکھا تو اسے چاہیے کہ مٹا دے، البتہ اس کی روایت کیا کرو۔ بعد میں آپ نے کتابت حدیث کی اجازت دے دی تھی، اس کی کئی دلائل ہمارے سامنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ابو شاہ یمنی کو کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ لکھیں، اور حجۃ الوداع کا جتنی بھی آپ کی نصیحتیں تھیں، جتنی بھی آپ کی باتیں تھیں، ساری کی ساری وہ ابو شاہ یمنی نے نوٹ کی تھی۔ اور یہی حدیث جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اعتراف کیا کہ اصحاب رسول میں مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہ تھا سوائے حضرت عبداللہ بن عمر کے، کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔ اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں لکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ تو جو تدوین حدیث ہے نا، اس کو فقہا نے، اس کو محدثین نے 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور قرن اول کہلاتا ہے، یہ کون سا دور ہے؟ عہد رسالت سے صحابہ کرام تک، ٹھیک ہے، یعنی عہد رسالت اور صحابہ کرام کا دور ہے۔ دوسرا دور عہد تابعین 99 ہجری سے لے کر 170 ہجری تک ہے، اور تیسرا دور عہد تبع تابعین کا ہے، 171 ہجری سے 220 ہجری تک کا ہے۔ ہاں جی، جو پہلا دور ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ عہد رسالت اور عہد صحابہ کرام کا دور ہے۔ حدیث کا جو تحریری ذخیرہ تھا عہد رسالت میں، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے حدیثیں جمع کی، ان کے مجموعے کا نام صحیفہ صادقہ ہے، اور اس میں 1000 حدیثیں تھیں۔
حضرت علی نے حدیثیں لکھی ہوئی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحیفے اور قرآن کے سوا کچھ نہیں لکھا۔ خطوط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین کو بھیجے، عمرہ کے نام ارسال کیے، وہ سارے کے سارے جو تھے وہ سیو تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمال مقرر کیے ہوئے تھے، جو دوسرے ملکوں میں جیسے شام میں یا ایران میں جتنے بھی گورنر تھے، ان کے پاس زکوٰۃ کے جو مسائل تھے وہ لکھ کر بھجوائے ہوئے تھے کہ بکریوں پر اتنی زکوٰۃ ہے، اونٹ پر اتنی زکوٰۃ ہے، دیت اتنی لینی ہے، قصاص کا معاملہ یہ ہے۔ اس طرح کے جو مسائل تھے نا، وہ آپ نے لکھ کر دیے ہوئے تھے۔ اور صحابہ کرام کی نظروں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا اور ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو محبت، عقیدت اور احترام تھا، اس کا تقاضا تھا کہ زبان رسالت سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لے۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام نے جو اہتمام کیا اور حدیثیں جمع کی، محدثین کرام نے انہیں صحیفوں کا نام دیا ہے، جن میں سے حضرت علی کا صحیفہ جو آپ کی تلوار کی نیام میں محفوظ تھا، حضرت عبداللہ بن عباس کی جمع کردہ حدیث کا مجموعہ جو ان کے خاندان والوں کے پاس تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے ایک مجموعہ حدیث مرتب کیا، اس میں 500 احادیث تھیں، اور حضرت ابو ہریرہ کا صحیفہ بہت مشہور ہے جسے ان کے شاگرد حمام بن منبہ نے روایت کیا تھا، اور یہ صحیفہ مسند احمد بن حنبل میں موجود بھی ہے، اور حال ہی میں 2 مخطوطے دریافت ہوئے ہیں، ایک برلن اور دوسرا جو ہے وہ دمشق میں ملا ہے، ان میں بھی اس صحیفے کا حوالہ موجود ہے۔ یہ تو تھا بچوں پہلا دور جو عہد رسالت اور عہد صحابہ کا دور تھا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں جو دوسرا دور تھا، جس میں باقاعدہ سرکاری طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کا اہتمام فرمایا تھا، اور یہ دور 99 ہجری سے 170 ہجری تک تھا۔ اس دور میں علم حدیث باقاعدہ ایک علم کی حیثیت سے منضبط ہونے لگا، اور اس موضوع پر مختلف کتابیں لکھی جانے لگیں۔ سرکاری طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ اعزاز نصیب ہوا، انہوں نے اپنے ماتحت حکام کو احادیث نبوی کے بکھرے ہوئے ذخیرے کو یکجا کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ بات محسوس ہوئی کہ احادیث کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے سرکاری طور پر کام کرنا چاہیے، کہ خود سے تو لوگ کر رہے تھے یہ کام، لیکن ضروری تھا کہ اس کو اپنی نگرانی میں اس کام کو کروایا جائے۔ تو آپ نے جو ہے وہ مشہور جو مؤلف تھے ان کو یعنی مشہور جو محدث تھے انہوں نے سرکاری طور پر یہ حکم دیا۔ کوفہ میں امام شعبی، مدینہ کے اندر امام ظاہری رحمہ اللہ، شام میں امام مکحول، اور امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار ہے، امام مالک کی کتاب موطا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ کتابیں بننا شروع ہو گئی، یعنی تدوین شروع ہو گئی۔ اب فتنہ وضع حدیث اور ایجاد علم اصول حدیث، کیوں ضرورت پڑی کہ اسماء و رجال کے علم کی کیوں ضرورت پڑی کہ ہم جو ہیں وہ جرح تعدیل کے فن کو دیکھیں؟ اس کی ضرورت اس دور میں حدیث گھڑنے کا فتنہ جو تھا وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ جہاں پر بچوں اچھا کام شروع ہو رہا ہوتا ہے نا، وہیں پر ہی ساتھ ہی نیگیٹیوٹی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان محدثین نے شب و روز کی محنت کے بعد علم اصول حدیث مرتب کیا۔ اس علم کی تقریباً 100 کے لگ بھگ شاخیں تھیں، جن میں سے سب سے اہم میں نے آپ کو بتایا کہ اسماء و رجال ہے، جرح و تعدیل کا فن، یہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی یہ ساری چیزوں پہ جب حدیث پرفیکٹ ثابت ہو جاتی صاف شفاف طریقے سے، پھر وہ حدیث کو اپنی کتاب میں لکھتے تھے، اپنی کتاب میں رکھتے تھے۔ ایسے نہیں کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے آ گیا اور اس نے کہہ دیا کہ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، اور لوگوں نے اس کو نوٹ کر لیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ ایک علم بنایا جس کے ذریعے، ایک کرائٹیریا بنایا جس کے ذریعے حدیث کو وہ اپنے پاس سے لکھتے تھے اور اپنے پاس رکھتے تھے۔ یہ تو تھا دوسرا دور۔ ہاں جی، جو تیسرا دور ہے وہ عہد تبع تابعین کا ہے۔ یہ کب سے کب تک کا ہے؟ یہ ہے 171 ہجری سے 220 ہجری کا۔ یہ تدوین حدیث کا سنہری دور کہلاتا ہے، یعنی پہلے لوگوں نے محنت کی اور اس دور میں محنت رنگ لے آئی۔ اس دور میں علم اصول حدیث اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ محدثین نے ان اصول و قواعد پر تمام حدیث کو پرکھا اور بڑی کوشش کے بعد حدیث نبوی کی ایسی کتابیں ترتیب دیں اور اس خوبصورتی سے تالیف کی کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کی اہمیت اور افادیت میں فرق نہیں آیا۔
محدثین نے طلب حدیث میں دنیا اسلام کا گوشہ گوشہ چھان مارا اور منتشر حدیث کو یکجا کیا۔ اس دور کے اوائل میں مسانید اور آخر میں جو ہے وہ صحاح ستہ مدون ہوئی۔ تو یہ دور ہے جو صحاح ستہ کا دور ہے۔ مسانید کے بعد 6 مشہور ترین کتب حدیث جو مرتب ہوئیں، جو مدون ہوئیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم صحاح ستہ کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ تھی بچوں تدوین حدیث کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کیسے کی، اور آج بھی الحمدللہ حدیث محفوظ ہے، اور اس میں ہمیں کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ مستشرقین نے بہت سے اعتراضات کیے ہیں حدیث کے اوپر، اور پہلے تو مستشرق کرتے تھے لیکن آج تو مسلمان بھی کر رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ تدوین حدیث پہ مختصر سا بتایا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم صحاح ستہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ کچھ سمجھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔